معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے المنادی آن لائن کے اس تعلیمی سلسلے میں، جہاں ہم اردو زبان و ادب کے اہم موضوعات کو سادہ، معیاری اور امتحانی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں ہمارا موضوع ہے لکھنؤ میں اردو شاعری۔ لکھنؤ میں اردو شاعری۔ لکھنؤ کا سماجی و تہذیبی پس منظر اور اس پس منظر میں وجود میں آنے والا دبستان لکھنؤ، ہم دبستان لکھنؤ کی نمایاں خصوصیات، اس کے پہلو، اس کے پہلے دور اور اس دور کے اہم شعراء کا اجمالی تعارف حاصل کریں گے۔ اس کے بعد آج کے کلاس میں دبستان لکھنؤ کے ایک نہایت اہم شعراء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ عظیم شاعر جسے ہم غلام حمدانی مصحفی کے نام سے جانتے ہیں، ان کا مختصر تعارف اور سوانح پیش کی جائے گی، اور آخر میں مصحفی سے متعلق چند اہم سوالات و جوابات کے ذریعے موضوع کو مزید واضح کیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ کلاس آپ کے لیے علمی طور پر مفید اور امتحانی تیاری کے لحاظ سے نہایت معاون ثابت ہوگی۔ آئیے المنادی آن لائن کے کلاس المنادی آن لائن کے ساتھ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو بات جو جان لینا ضروری ہے، یہ کلاس خاص طور سے TRE 4 BPSC TRE 4 اور ابھی ہونے والے کچھ دنوں بعد UP انٹیگریٹ کا ایگزام ہوگا ان کے لیے، اور شاید کہ یہ جنوری میں یہ ایگزام ہے JSSC کا، ان کے لیے یہ بہت ہی اہم ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ TGT PGT دونوں کے لیے ہے، اور یہ کلاس NCERT کی جو تمام کتابیں ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تقریباً 20-22 کتابیں ہیں، ان 22 کتابوں میں سے جہاں جہاں مصحفی کا ذکر تھا، ہم ان سب سے اخذ کر کے یہ کلاس تیار کیے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ذخیرہ اردو، ہماری کتاب ذخیرہ اردو انشاءاللہ اس کتاب میں NCERT کی تمام کتابوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ تقریباً 80% کام اس پہ ہو چکا ہے۔ اور آج کے کلاس میں آپ دیکھیں گے جو کچھ اس کلاس کے اندر پیش کیا گیا ہے، تقریباً اسی نوعیت کی جو ہے ذخیرہ اردو ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ ملنے والی ہے بہت جلد۔ تو آئیے آج کے کلاس کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اس کلاس کے اندر۔ دوسرے کلاس سے کیا کچھ اس کے اندر الگ ملتا ہے آپ کو، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لکھنؤ میں اردو شاعری، سماجی و تہذیبی پس منظر۔ دبستان لکھنؤ سے مراد شعر و ادب کا وہ اسلوب ہے جسے لکھنؤ کے شعراء متقدمین نے اپنایا تھا، جو اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر قدیم اردو شاعری اور دبستان دہلی سے مختلف ہے۔ لکھنؤ کے مرجع علم و دانش بننے سے قبل ہی علم و ادب کے دو بڑے مرکز دہلی اور دکن پہلے شہرت پا چکے تھے، لیکن جب دہلی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا تو دہلی کے اہل علم و فضل دہلی سے ہجرت کو ترجیح دی،
اور دیکھتے ہی دیکھتے علم و ادب کے بڑے بڑے ناموں سے دہلی خالی ہو گیا۔ دبستان دہلی کے شعراء کا لکھنؤ کو ترجیح دینا دو سبب سے تھا۔ ایک تو یہ کہ دہلی سے لکھنؤ کی مسافت دوسرے مقامات کے بالمقابل کم تھی۔ دوسرا دوسری وجہ تھی لکھنؤ میں مال و دولت کی فراوانی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ چونکہ دبستان لکھنؤ شروع سے اپنے اہل علم و دانش کی قدردان رہی ہے، ایسے میں دہلوی شعراء کا لکھنؤ کی طرف ہجرت کرنا نہ صرف ان کی زندگی کے لیے بلکہ اردو ادب کے فروغ کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوا۔ بہت تفصیل نہیں ہے، بس سمجھ لیجئے کہ بہت ہی جامع انداز میں آپ کے سامنے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات اور وہاں کے تہذیبی پس منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ توجہ سے دیکھیں، سنیں اور آخر تک ویڈیو سے بنے رہیں، بہت ہی فائدہ ہوگا اور اہم اہم سوالات آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ 1707 میں جب مغل بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا تو مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے لگا۔ ان کے جانشین آپس میں ہی لڑنے لگے۔ جاٹوں، مرہٹوں اور سکھوں نے بھی مرکزی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور باقی کسر نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے پوری کر دی۔ مغل بادشاہ محمد شاہ نے 1722 میں سعادت علی خاں کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیا، مگر سعادت علی خان نے مرکزی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، جس کی وجہ سے اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی۔ سعادت علی خان کے بعد ان کے جانشینوں صفدرجنگ اور شجاع الدولہ نے بھی اودھ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے کوشش جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے اندر اودھ کی ریاست عیش و نشاد کا ذریعہ بن گئی۔ دوسری طرف دہلی کے حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے تو دہلی کے شعراء و ادباء نے دہلی کو خیر آباد کہنے میں ہی عافیت سمجھی اور لکھنؤ کا رخ کیا، جن میں میر تقی میر، محمد رفیع سودا، میر حسن رنگین، غلام حمدانی مصحفی، قلندر بخش جرت اور انشاء اللہ خان انشا کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد اگلی نسل ان شعراء کی تھی جو یہیں پلے بڑھے اور استادی کے درجے تک پہنچے۔ ان میں ناسخ اور آتش سر فہرست ہیں۔ میر تقی میر، محمد رفیع سودا، میر حسن رنگین، غلام حمدانی مصحفی، قلندر بخش جرت اور انشاء اللہ انشا خاں تو دہلی سے آئے تھے، مگر ان کے بعد جو شعراء جو ہے دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں وہ لکھنؤ میں ہی پیدا بھی ہوئے اور اپنے دور کے امام کہلائے۔ اس کے بعد ناسک کے شاگردوں میں وزیر، رشک، بحر وغیرہ اور آتش کے شاگردوں میں نسیم، صبا، رند، شوق وغیرہ لکھنؤ کی شعری روایت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک تو وہ شعراء ہوئے جو دہلی سے آئے تھے، دوسرے وہ شعراء جو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، ان میں اہم نام ناسک اور آتش کا ہے۔ اس کے بعد ناسک کے شاگردوں کی بات ہے جن میں وزیر، رشک، بحر وغیرہ ہیں، اور اس کے بعد آتش کے شاگردوں میں نسیم، صبا، رند، شوق وغیرہ لکھنؤ کی شعری روایت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب شعراء ہیں
یہاں پہ یہ سب جو ہے ان کے شاگردوں کے نام بھی یاد رکھنے کی جو ہے بات ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، اودھ کی ریاست میں 11 حکمراں کا ذکر ملتا ہے۔ اودھ کی ریاست میں 11 حکمرانوں کا ذکر ملتا ہے، مگر سعادت علی خان کو ریاست اودھ کا بنیاد گزار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بعد شجاع الدولہ، آصف الدولہ اور سعادت علی خان دوم آصف الدولہ کے بھائی، یہ سعادت علی خان ایک تو جو جو ہے ریاست اودھ کا بنیاد گزار کہلائے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سعادت علی خان دوم جو ہے یہ آصف الدولہ کے بھائی تھے، جو بعد میں ان لوگوں کے بعد اودھ کے سردار بنے تھے۔ تو ان کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے سلطنت اودھ اور فنون لطیفہ کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آگے دیکھیے، اودھ کی ریاست تقریباً 135 سال قائم رہی۔ اودھ کی ریاست تقریباً 135 سال قائم رہی۔ ابتدا میں اس کا دارالسلطنت فیض آباد تھا۔ فیض آباد کی تعمیر و ترقی میں شجاع الدولہ اور ان کی اہلیہ بیگم نے خاصی دلچسپی لی اور اسے ادبی و ثقافتی اعتبار سے نئی پہچان عطا کی۔ آصف الدولہ اور ان کی اہلیہ بیگم نے فیض آباد کی تعمیر و ترقی میں۔ شجاع الدولہ کے بعد جب آصف الدولہ نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو فیض آباد کے بجائے لکھنؤ کو دارالسلطنت بنایا۔ انہی کے عہد میں لکھنؤ میں فن تعمیر کے اعلیٰ نمونے وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، سمجھتے جائیے، یہ سب تو آپ پڑھ چکے ہیں، بس یہاں پہ تھوڑا سے بہت ہی جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ میر تقی میر مرزا محمد رفیع سودا اور میر سوز آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے تھے۔ یہ سب شعراء جو آئے، میر تقی میر، محمد رفیع سودا، میر حسن رنگین وغیرہ کے جو نام آئے ہیں، انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میر تقی میر جب آئے تھے تب وہ دور آصف الدولہ کا تھا اور آصف الدولہ کے عہد میں یہ لکھنؤ آئے تھے۔ اودھ کی تاریخ میں آصف الدولہ اور ان کے بھائی سعادت علی خان دوم کا دور عہد زریں کہلاتا ہے۔ سعادت علی خان کے بعد غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر نے بھی حکومت کی، مگر ان کے عہد تک انگریزوں کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا تھا۔ اودھ کے آخری حکمراں نواب واجد علی شاہ تھے۔ اودھ کے آخری حکمراں نواب واجد علی شاہ تھے، جو اپنی رنگین مزاج کے لیے خاصے مشہور تھے۔ انہیں فنون لطیفہ سے بھی خاصی دلچسپی تھی۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے۔ اردو زبان کے ساتھ فارسی زبان سے بھی شغف تھا واجد علی شاہ کو۔ واجد علی شاہ کے عہد تک اودھ کی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ انگریزوں نے اس آخری نواب کو معزول کر کے مٹیا برج بھیج دیا تھا۔ باہمی محبت و اخوت، ادب دوستی، اہل علم و دانش کی قدردانی اور سرپرستی کرنے والا چراغ، جسے برہان الملک سعادت علی خان نے 1722 میں روشن کیا تھا، وہ 1886 میں واجد علی شاہ کی معزولی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا گیا۔ حالانکہ واجد علی شاہ کی اہلیہ نے
اہلیہ بیگم نے حضرت محل اہلیہ بیگم حضرت محل نے، ان کی اہلیہ کا نام حضرت جو ہے محل تھا، بیگم حضرت محل نے بیگم اچھا برجیس قدر کی بحالی کے لیے، ان کے بیٹے کا نام تھا واجد علی شاہ کے بیٹے کا نام برجیس قدر جو ہے تھا، ان کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ واجد علی شاہ کی اہلیہ کا نام حضرت محل اور ان کے بیٹے کا نام برجیس قدر۔ اب آگے دیکھتے ہیں دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کے بارے میں۔ دبستان لکھنؤ کا نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کی شاعری میں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ دبستان لکھنؤ دہلی کے برخلاف یہاں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ شاعری میں عورتوں کے حسن کا ذکر ملتا ہے، تصوف کے مضامین نہ کے برابر، زبان اور تہذیب و معاشرت کے معاملے میں دہلی سے مختلف ہے، جذبات سے زیادہ الفاظ پر زور دیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ میں لکھنؤ کی شاعری میں معاملہ بندی، رعایت لفظی، صنعت گیری، قافیہ پیمائی، مضمون آفرینی اور پیچدار تشبیہات اور استعارات وغیرہ وہ فنی لوازمات ہیں جسے لکھنؤ کی شاعری عبارت ہے۔ ٹھیک ہے، دبستان لکھنؤ کے شعراء نے لغت پر زیادہ زور دیا ہے۔ آگے دیکھیے، سلاطین لکھنؤ کے شیعہ ہونے کی وجہ سے مرثیہ نے یہاں خوب ترقی کی۔ مرثیہ گو شعراء میں خلیق، ضمیر اور انیس و دبیر نے خاص طور پر شہرت حاصل کی ہے۔ کچھ الفاظ وغیرہ اگر اس میں، چونکہ ٹائپنگ مسٹیک ہو سکتا ہے، کہیں کہیں رہ گیا ہو، جسے یہاں خاص طور پر شہرت حاصل کی۔ انیس و دبیر نے اسے بام عروج تک پہنچایا۔ کسے؟ مرثیہ کو۔ مرثیہ نے یہیں ترقی پائی اور جو ہے اسے بام عروج تک پہنچانے کا کام انیس و دبیر نے کیا ہے۔ بعد میں اوج، مونس، انس، عشق، وحید وغیرہ نے مرثیہ گوئی کی اس روایت کو جاری رکھا۔ ریختی کی بنیاد بھی لکھنؤ میں پڑی۔ دبستان لکھنؤ کے انفرادیت کے نام پر فحاشی عام ہو گئی۔ فحش گوئی اور نسوانیت نے مل کر ریختی کی باقاعدہ شکل اختیار کی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ ریختی کا وجود کہاں پڑا؟ تو لکھنؤ میں۔ مرثیہ کو کس نے بام عروج تک پہنچایا؟ انیس و دبیر نے۔ ہر لائن میں آپ کو سوال ملے گا۔ ناسک نے زبان کی اصلاح کی تحریک شروع کی اور ہندی و سنسکرت کے الفاظ کو خارج کر دیا۔ ایک اصلاح زبان کی تحریک ایہام گوئی کے خلاف تھا، اور ایک یہ زبان کی اصلاح کی تحریک یہ ہندی و سنسکرت الفاظ کے جو ہے نکالنے کے تعلق سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے اس تحریک کو چلایا تھا وہ ہے امام بخش ناسک۔ واسوخت میں بھی یہاں نئی راہیں نکالی گئیں، اس میں امانت کا نام سر فہرست ہے۔ لکھنؤ میں شعر و ادب کے مطالعے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دبستان لکھنؤ کا پہلا دور لکھنؤ میں شعر و ادب کا پہلا دور دبستان دہلی کے طرز پر شروع ہوا تھا۔ دبستان دہلی میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے، تو اسی طرز پر دبستان دہلی کے جو ہے پہلا دور جو شروع ہوا تھا ہے نا، اس میں یہ دبستان دہلی کے طرز پر ہی شروع ہوا تھا، جس میں سادگی، صداقت پسندی کو اہمیت حاصل تھی پہلے دور میں۔ ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ لکھنؤ کی شاعری نے اپنی الگ شناخت قائم کی، زبان و بیان اور لب و لہجہ وغیرہ میں بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ رنگینی، تکلف اور تصنع کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ دبستان لکھنؤ کے پہلے دور کے شعراء میں مصحفی، جرت،
انشا، رنگین اور شاہ نصیر کے نام اہم ہیں۔ پہلے دور کے شعراء میں ان لوگوں کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ شعراء ہیں جو دہلی سے ترک وطن کر کے لکھنؤ پہنچے تھے۔ تو پہلے دور میں انہی لوگوں کا نام آتا ہے جو دہلی سے جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے۔ دبستان لکھنؤ کے پہلے دور کے شعراء میں مصحفی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جرت، انشاء اللہ انشا، رنگین، شاہ نصیر، ان لوگوں کے نام آتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں۔ یہ جو کلاس آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ اردو زبان و ادب کی تاریخ سے لیا گیا ہے۔ دھنک جو 11-12 میں چلتا ہے، 11 میں دھنک، ان سے لیا گیا۔ اسی طرح سے درخشاں دوم میں اس کا ذکر ہے مصحفی کا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ این سی آر ٹی کی جو 20-22 کتابیں ہیں، ان میں جہاں جہاں ذکر ہے مصحفی کے بارے میں، ان سبوں سے اخذ کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک چیز کو اخذ کر کے مصحفی کے تعلق سے پیش کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی تاریخ ادب اردو جو ایم اے مولانا آزاد میں چلتا ہے، ان سے بھی یہ چیز لیا گیا ہے۔ غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں دیکھیے مختصر تعارف کیا۔ ان کا اصل نام شیخ غلام حمدانی تھا اور مصحفی ان کا تخلص تھا، ٹھیک ہے۔ 1747 یا 50 امروہہ میں پیدا ہوئے۔ 1747 یا 50 میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ یہ دو تاریخیں جو ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ این سی آر ٹی کے جو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کے لیے، اس میں یہ دونوں تاریخیں ملتی ہیں۔ اور ان کی جو وفات ہے وہ 1825 یا 24 میں، 24 یا 25 میں لکھنؤ میں، امروہہ میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ 1747-50 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1724-25 ان کی تاریخ وفات ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے امروہہ میں حاصل کی جہاں یہ پیدا ہوئے۔ دہلی سے جو ہے یہ جب ابھی بات ساری آ گئی اوپر، دہلی سے فیض آباد یہ پہلے آئے، بعد میں پھر لکھنؤ آئے۔ فیض آباد ہوتے ہوئے یہ لکھنؤ آئے۔ مختصر تعارف دیکھ لیجئے۔ دیکھیے اس میں ان کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے کیا اختلاف ہے، الگ الگ این سی آر ٹی کی کتابوں میں کیا کچھ ہے، وہ سب آپ کے سامنے پیش ہے۔ غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش دھنک 11 میں، دھنک 11 میں، ان کے مطابق یعنی دھنک 11 کے مطابق 1749 ہے۔ 1749 ہے، یہاں دیکھ لیجئے 1747-50 کس میں؟ اردو زبان و ادب کی تاریخ این سی آر ٹی کی جو ہے۔ اور اسی این سی آر ٹی میں این سی آر ٹی کی جو کتاب ہے دھنک 11، اس میں 1749 ہے، ٹھیک۔ اور وفات یعنی دھنک میں جو وفات کی تاریخ ہے وہ ہے 1824، 1824، یہاں بھی 1824 ہے اور 25 بھی ہے۔ اچھا 1749 یہاں نہیں ہے، دیکھ لیجئے۔ تو سب آپ کے سامنے ہے، اس پہ غور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اردو زبان و ادب۔ جبکہ اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطابق غلام حمدانی مصحفی کی پیدائش 1747-50 ہے، جیسے ابھی اوپر بتائیں، اور وفات 1824-25 ہے۔ یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، تھوڑا سا دھیان دینا ہے جو اختلافی بات ہے۔ حالانکہ بعض مرتبہ اب بورڈ کے اوپر ہے کس کو مانتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں۔ آگے دیکھیے ایس سی آر ٹی کی ایک کتاب درخشاں دوم ہے، 10th میں چلتی ہے، ان کی پیدائش، اچھا مصحفی کی پیدائش کے بارے میں ہے، اس میں ان کا ڈیٹ جو ہے، تاریخ پیدائش جو ہے 1748 ہے، 1748۔ 47 اور 50 اردو زبان و ادب کی تاریخ کے بارے میں، اردو زبان و ادب کی تاریخ میں ہے۔ 1749 دھنک میں ہے اور 1748 درخشاں دوم میں ہے، درخشاں دوم میں۔
اور ان کی جو وفات اس میں ہے وہ 1824، تو 1824 وہاں بھی تھا، یہاں بھی 1824 ہے، اور جبکہ 25 بھی ہے، یہاں بھی 1825 ہے دھنک میں، اور یہاں بھی 1825۔ ٹھیک ہے، تو دھیان دینے والی بات ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، اکثر محققین کے نزدیک اکثر محققین کے نزدیک مصحفی کی پیدائش 1748 ہے، اور یہ امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، 1748 میں امروہہ میں یہ پیدا ہوئے، تب ہم کو مان کے چلنا چاہیے 1748، 1748 ہی مان کے چلنا چاہیے، اور یہ SCRT میں ہے۔ اب آپ کے اوپر اختیار ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں۔ مصحفی کے والد اکبر پور کے رہنے والے تھے، امروہہ کے مضافات میں ایک قصبہ ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے۔ مصحفی نے ابتدائی تعلیم امروہہ میں حاصل کی، ابھی بات آئی تھی۔ شعر گوئی کا شوق بھی اسی زمانے سے تھا، اسی زمانے سے وہ پہلے وہ بعض شعری محفلوں میں جاتے تھے، اسی دوران ان کی تعلیم بھی ہوتی رہی۔ امروہہ سے بریلی چلے گئے، سن بلوغ میں آملہ تشریف لائے، تکمیل تعلیم کے بعد ٹانڈا ضلع ضلع بریلی گئے، اور نواب محمد یار خان کے یہاں ملازم ہو گئے، لیکن دو ایک برسوں ہی میں نواب کے انتقال کے باعث یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ ایک سال کے لیے لکھنؤ بھی گئے، اس وقت سودا فرخ آباد سے لکھنؤ پہنچ چکے تھے، اس وقت سودا جو ہے یہ فرخ آباد سے لکھنؤ پہنچ چکے تھے۔ مصحفی سودا سے بہت متاثر تھے، مصحفی جو ہے سودا سے بہت متاثر تھے۔ ایک سال لکھنؤ میں رہنے کے بعد وہ دہلی چلے گئے۔ بسیار گوئی ان کی طبیعت کا حصہ تھی، انہوں نے میں دو دیوان دہلی میں 2 دیوان تیار کر لیے تھے، جس میں سے ایک دیوان ان کا چوری ہو گیا تھا۔ قریب 12 سال تک دہلی میں رہے، لیکن اطمینان نصیب نہ ہوا، معاشی اعتبار سے کافی پریشان رہے۔ 1784 میں مصحفی دوبارہ لکھنؤ چلے گئے، پہلے تو ایک ہی سال کے لیے گئے تھے، ہے نا، اور بعد میں جب گئے تو 12 سال دہلی میں رہنے کے بعد دوبارہ یہ لکھنؤ پہنچے۔ کب؟ 1784 میں لکھنؤ میں مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہوئے، مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہو گئے۔ اس وقت میر تقی میر کی آمد بھی ہو چکی تھی۔ کہاں؟ لکھنؤ۔ میر تقی میر جو ہے آمد ان کی ہو چکی تھی۔ میر سوز اور جرت اپنا سکہ جما چکے تھے، انشا بھی آ گئے تھے۔ سلیمان شکوہ کے دربار سے انشاء اللہ انشا خاں کی وابستگی کے بعد مصحفی کو خود کے لیے جگہ بنانا دشوار تھا، مصحفی کو خود کے لیے جگہ بنانا دشوار ہو گیا۔ اس کے بعد انشاء اللہ انشا خاں اور مصحفی میں ٹھن گئی اور چشمک شروع ہو گئی۔ انشا لکھنؤ میں مصحفی کے حریف اور مد مقابل تھے، مگر شاہانہ سرپرستی چونکہ انشا کے ساتھ تھی، اسی لیے مصحفی انشا کی تاب نہ لا سکے، دونوں ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنے پر تل گئے۔ 75 سال کی عمر جو ہے
عمر میں 75 سال کی 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال وہیں لکھنؤ میں 75 سال کی عمر میں ان کا انتقال جو ہے ہوا۔ مصحفی کے لکھنؤ کے قیام کے زمانے میں جرت کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ مصحفی بھی ایک قادر الکلام شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے، اس لیے مصحفی اور جرت کے درمیان انیس و دبیر کی شہرت انیس و دبیر کی طرح اکثر رقابت رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے انیس و دبیر کی رقابت تھی، ہے نا، اسی طرح سے مصحفی اور جرت کی رقابت بھی مشہور ہے۔ یہاں سے بھی سوال بن سکتے ہیں کہ انیس و دبیر کی رقابت کی جو ہے انیس و دبیر کے رقابت کی طرح رقابت کی مثال اور کس کی دی جا سکتی ہے یا دی جاتی ہے، اس طرح سے سوال بن سکتا ہے۔ انیس و دبیر کی طرح کس کی رقابت مشہور ہے؟ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مصحفی اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ساری الجھنوں اور پریشانیوں کے باوجود مصحفی شعر و سخن کی آبیاری کرتے رہے اور اردو کے 8 دواوین دھنک کے مطابق، یعنی دھنک میں ہے اردو کے 8 دواوین، یعنی ان کے جو دیوان ہیں 8 دیوان، یہ دھنک میں اس کا ذکر ہے۔ فارسی زبان میں ایک دیوان مرتب کیا، یعنی ان کا جو ایک دیوان ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ ٹھیک ہے، 8 دیوانوں میں ایک دیوان فارسی زبان میں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ فارسی دیوان قصائد کے دیوان ہے۔ فارسی زبان میں جو ان کے جو دیوان ہے وہ فارسی زبان میں جو ان کے جو دیوان ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فارسی دیوان قصائد کے ہیں، یعنی قصیدے کا یہ دیوان ہے۔ جبکہ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں لکھا ہے کہ فارسی زبان میں انہوں نے 3 دیوان مرتب کیے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں جو ملتا ہے ان کے بارے میں، دھنک میں ہے ایک دیوان کے بارے میں کہ فارسی میں ان کے ایک دیوان ہے، لیکن اردو زبان و ادب کی تاریخ میں لکھا ہے کہ فارسی زبان میں انہوں نے 3 دیوان مرتب کیے۔ درخشاں دوم میں لکھا ہے کہ فارسی اور اردو میں مصحفی کے 8 دیوان ہیں، 8 دیوان ہیں، لیکن تاریخ ادب اردو MA میں جو لکھا ہے اس کے ایک فارسی دیوان کا ذکر ملتا ہے، یعنی جو دھنک میں ہے تو ان کا فارسی زبان میں ایک دیوان ہے، وہی MA اردو میں بھی ان کے ایک ہی دیوان کا ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مصحفی نے شعراء اردو اور فارسی کے 3 تذکرے لکھے ہیں۔ شعراء اور اردو اور فارسی شعراء کے 3 تذکرے لکھے ہیں، جن میں 2 تذکرے اردو شعراء کے ہیں درخشاں دوم کے مطابق، درخشاں دوم میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مصحفی نے متعدد مثنویاں جو ہے لکھی ہیں، انہوں نے اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ مصحفی نے متعدد مثنویاں اپنی یادگار چھوڑی ہیں جو ان کے قادر الکلامی کے ثبوت ہیں۔ ان کی عشقیہ مثنویاں قابل ذکر ہیں۔ ان مثنویوں میں بحر المحبت جو ہے ان کا مصحفی کا بہت مشہور ہے۔ دوسری مثنویاں مثلا سردی، طفل حجام، اجوائن، غریب، خانہ مصحفی، مودی خانہ اور کھٹمل نامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مصحفی نے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی اور ہر صنف میں قابل قدر کارنامے انجام دیے۔ ان کے بہت سے شاگرد تھے جن میں میر ضمیر، خلیق، آتش، اسیر وغیرہ قابل ذکر شاگرد ہیں۔ مصحفی کے کلام میں اتنی گہرائی اور مضامین میں اتنا پھیلاؤ نہیں ہے جتنا میر تقی میر کے یہاں ملتے ہیں، لیکن مصحفی کو زندگی اور خاص کر عشق کے متنوع تجربات کو بیان کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور قصائد بھی۔ مصحفی کے بہت سے شعروں میں بے ساختگی کے عنصر ایک خاص اثر انگیز پیدا کر دیے
ٹھیک ہے، بے ساختگی کے عنصر نے ایک خاص اثر انگیز پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے انوکھے اور نئے مضامین بھی خوبصورتی کے ساتھ باندھے ہیں۔ شوقی کا پہلو بھی ان کے اشعار کی نمایاں خوبی ہے۔ مصحفی کی شاعری میں دہلوی اور لکھنوی دونوں جو ہے رنگ شامل ہیں۔ ان کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے حب وطن کا جذبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ یہ تھے مصحفی کے بارے میں، ان کی خصوصیات، ان کی شاعری، ان کی مثنویاں، ان کے قصیدے، ان کے تعلق سے اختلاف الگ الگ کتابوں میں، ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف، جو کچھ لکھا تھا وہ آپ کے سامنے، یعنی کہ مصحفی کے تعلق سے جن کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ان کے تعلق سے مشکل جو ہے مشکل سوالات آپ کے سامنے ہے، ایک سوال اور ایک جواب۔ مصحفی اصلاً کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو مصحفی جو ہے یہ امروہہ کے رہنے والے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش میں ابھی اختلاف اوپر آ چکا ہے۔ تلاش معاش کے لیے مختلف شہروں کا انہوں نے سفر کیا۔ مصحفی ٹانڈا میں کس کے ملازم تھے؟ تو نواب محمد یار خان کے ملازم تھے۔ مصحفی لکھنؤ میں کس کے ملازم تھے؟ لکھنؤ میں، اچھا، یہ ٹانڈا میں نواب محمد یار خان کے ملازم تھے، اور لکھنؤ میں کس کے ملازم تھے؟ تو مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم تھے، جن سے انشاءاللہ انشا خان، جرت وغیرہ جو ہے انہی کے اس سے جو ہے منسلک تھے۔ آگے دیکھیں، مصحفی انشا اور جرت کس کے دربار سے وابستہ تھے؟ یہ دیکھیں آ چکا ہے یہ بات آ چکی ہے، ابھی جو پہلے بتایا سید سلیمان شکوہ کے ملازم تھے، دربار سے وابستہ تھے۔ مصحفی اردو میں کتنے تذکرے ہیں؟ مصحفی کے اردو میں کتنے تذکرے ہیں؟ مصحفی کے اردو میں کتنے تذکرے ہیں؟ تو 2 تذکرے ہیں ان کے۔ فارسی شعراء کا بھی تذکرہ انہوں نے لکھا ہے۔ مصحفی کے فارسی اور اردو میں کتنے دیوان ملتے ہیں؟ کتنے دیوان ہیں مصحفی کے؟ فارسی اور اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ تو 8 دیوان ہیں، 8 دیوان ہیں مصحفی کے۔ درخشاں دوم میں SCRT کے یہ مطابق 8 دیوان ہیں، اردو اور فارسی میں یہی بات ملتی ہے، یعنی اردو اور فارسی دونوں ملا کے سب 8 دیوان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1 دیوان وہ فارسی زبان میں ہے، یعنی کہ 7 دیوان ان کے ہو گئے کس کے؟ اردو میں، اور 1 دیوان فارسی زبان میں، اور وہ دیوان جو ہے قصائد کے دیوان، کس کے؟ قصائد کے دیوان ہے۔ 7 دیوان ان کے ہو گئے کس کے؟ اردو زبان میں، 7 دیوان اردو زبان میں، ٹھیک ہے، اردو کے، اور ایک دیوان جو ہے فارسی میں، ایک دیوان فارسی میں۔ مصحفی کے قصائد کے کتنے دیوان ہیں؟ تو 1 دیوان ہے، ابھی یہ لکھے ہیں یہاں پہ، ایک ہی دیوان ہے فارسی میں۔ مصحفی کے قصائد کے 1 دیوان ہے فارسی زبان میں۔ مصحفی کی شاعری میں کہاں کا رنگ ملتا ہے؟ دہلی اور لکھنؤ دونوں کے۔ دیکھیے، مصحفی نے فارسی میں کتنے دیوان مرتب کیے ہیں؟ فارسی میں کتنے دیوان مرتب کیے ہیں؟ یہ 3 دیوان کا ملتا ہے ذکر۔ چونکہ جتنی باتیں اوپر آئی تھی ابھی اختلاف میں، وہ یہاں پہ بھی مشہور ہے، جو ہے لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اردو کے 8 دیوان ہیں، دھنک کے مطابق فارسی میں 1 دیوان ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ فارسی دیوان قصائد کے دیوان ہے، جو ایک فارسی کے جو ہے نا جو دیوان ہے ان کے، وہ فارسی کے قصائد کے دیوان ہے۔ تو یہ مصحفی نے فارسی میں کتنے دیوان مرتب کیے ہیں؟ یہ 3 دیوان جو ہے، یہ میرے خیال سے یہ غلط ہے، بلکہ جو ہے ان کا فارسی زبان میں 1 ہی دیوان ہے، فارسی زبان میں 1 ہی دیوان ہے، یہ 3 نہیں ہونا چاہیے۔ مصحفی کے اردو اور فارسی میں تذکرے کی تعداد کیا ہے؟ تو 3 تذکرے ہیں فارسی زبان میں، اردو اور فارسی میں، جس میں جو ہے
دو تو دو دیوان جو ہے دو تذکرے جو ہے نا، دو تذکرے اردو میں ہیں، اردو میں، ٹھیک ہے، اور ایک فارسی میں۔ خلیق آتش، خلیق خلیق آتش اور اسیر کس کے شاگرد تھے؟ یہ مصحفی کے شاگرد تھے۔ مصحفی کا ادبی چشمہ کس سے تھی؟ جرت سے، جرت سے۔ جبکہ انشاء اللہ، انشاء خاں کا بھی نام آتا ہے، انشاء اللہ، انشاء خاں کا بھی نام آتا ہے ادبی چشمک میں۔ مصحفی کے مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ مصحفی کے مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ تو ان کی 20 مثنویوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثنوی بحر المحبت کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ مصحفی کی مثنوی ہے۔ اس کے جو مرتب ہیں وہ عبد الماجد دریابادی ہیں۔ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ بحر المحبت جو ہے یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، اس کے مرتب عبد الماجد دریابادی ہیں۔ مصحفی نے تذکرۃ الشورا کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تذکرۃ الشورا کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ میر مستحسن خلیق کی جو ہے فرمائش پر لکھا تھا۔ 1795 میں یہ شائع ہوا۔ یہ جو ہے تذکرۃ الشورا جو ہے یہ 1795 میں شائع ہوئی۔ اس میں جو ہے 350 اردو شاعروں کا تذکرہ ہے۔ تذکرۃ الشورا جو ہے 1795 میں شائع ہوا اور 350 اردو شاعروں کا تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ میر ضمیر، میر خلیق، آتش اور اسیر کس کے شاگرد تھے؟ یہ بھی مصحفی کے شاگرد تھے۔ سردی کس کی مثنوی ہے؟ یہ مصحفی کی مثنوی ہے۔ سردی، سردی کس کی مثنوی ہے؟ مصحفی کی مثنوی ہے۔ مثنوی جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ یہ مصحفی کی مثنوی ہے۔ یہ بس ایک مشقی سوالات کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ذخیرہ اردو میں جو ہے یہ ہر مصنف، ہر شعرا اور کے جو ہے نیچے آپ کو یہ سوالات ملیں گے۔ مصحفی کے جو اشعار کتابوں میں ملتے ہیں، جن کتابوں کا ذکر ابھی اوپر آیا ہے ان میں، ان سے ایک ایک اشعار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کریں جا کے گلستہ میں ہم، کیا کریں جا کے گلستہ میں ہم، آگ رکھ آئے آشیاں میں ہم، چلی بھی جا جرس سے غنچہ کی صدا پہ نسیم، چلی بھی جا جرس سے غنچہ کی صدا پہ نسیم، کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا، ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا۔ مصحفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ مصحفی عشق کر کے آخر کار خوب رسوا ہوئے جہاں میں ہم، خاک دہلی میں ایک جواں حسین، صاحب وضع صاحب تمکین۔ یہ غزل جو ہے جذب عشق سے لیا گیا ہے۔ آستین اس نے جو کوہنی تک چڑھائی وقت صبح، آ رہی سارے بدن کی بے حجابی ہاتھ میں۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ بہت اختلافی باتیں تھی اس کے اندر، کہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا، کتنا آپ کو پسند آیا، یہ ضرور آپ کمنٹ میں لکھیں۔ کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو آپ اس کی بھی نشاندہی ضرور کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔